بی اے پارٹ سیکنڈ کی اردو کلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ میں نے گزشتہ لیکچر میں گلہائے فارسی کی کچھ حکایتیں آپ کو پڑھائی تھیں۔ میں انوار سہیلی کی 2 حکایتیں آپ کو میں نے گزشتہ لیکچر میں پڑھائی تھیں، اور آج اس کے بعد تیسری حکایت سے میں پڑھانا شروع کر رہا ہوں۔ حکیمہ دیر دیر خورند، کہتا ہے حکیم لوگ جو ہوتے ہیں، عقل مند لوگ جو ہوتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ کھاتے ہیں۔ دیر دیر مانے آہستہ آہستہ، دھیرے دھیرے، خورند کھاتے ہیں۔ وعابدان نیند سیر، اور عبادت کرنے والے آدھا پیٹ۔ وزاہداں سد رمق، اور پرہیزگار جو لوگ ہوتے ہیں، متقی لوگ ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ بہت تھوڑا، سد رمق، بہت تھوڑا کھاتے ہیں۔ وہ جواناں تا طبق برگیرن، اور کہتا ہے اور جوان جو ہوتے ہیں وہ جب تک پلیٹ اور تھالی بھر نہیں لیتے اوپر تک، تب تک انہیں چین نہیں آتا، اتنا کھاتے ہیں۔ وہ پیراں تا عرق بکنن، اور بڈھے لوگ اس وقت تک کھاتے ہیں جب تک پسینہ نہ آنے لگے، ہے نا۔ تو کھاتے تو تھوڑے ہی ہیں، لیکن وہ تھوڑا سا کھانے میں بھی وہ اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ انہیں پسینہ آنے لگتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ دانت جو ہے وہ سب بڑھاپے میں گر جاتے ہیں، تو مسوڑوں سے جو ہے وہ روٹی چبانا کوئی آسان نہیں ہے، تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو پسینے پسینے ہو جاتے ہیں۔ واما قلندراں چندہ بخورد، اور یہ مست مولا قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں، یہ اتنا کھاتے ہیں، اتنا کھاتے ہیں کہ در میدا جائے نفس نہ ماند، کہ میدے میں، آنت میں سانس لینے کی بھی جگہ نہ رہے۔ وہ بر سفرا روزی کس، یا دسترخوان پر کسی کے لیے روٹی نہ بچے، اتنا کھاتے ہیں۔ آوردان کے روباہے در بیشامی رفت، آوردان لائے ہیں، اس کا لغوی ترجمہ یہی ہے، لیکن ہم جب بامحاورہ ترجمہ کریں گے تو کہیں گے کہ کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ روباہے، کہ ایک روباہ۔ دیکھیں روباہ لفظ ہے کے ساتھ یہ لگ گئی تو روباہے، ایک روباہ، یا روباہ کہتے ہیں لومڑی کو۔ بیان کرتے ہیں کہ ایک لومڑی در بیشا میرفت، جنگل میں جا رہی تھی۔ بیشا مانے جنگل میں، میرفت پریزنٹ کانٹینیوس ٹینس ہے، جا رہی تھی، کام تمام نہیں ہوا، جاری ہے۔ و ببوئے تاما، ہر طرف می گشت، اور لقمے کی تلاش میں، یعنی اپنے شکار کو ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر جو ہے وہ نظریں ڈال رہی تھی۔ بپائے درخت رسید، کہتا ہے ایک درخت کے پاؤں کے پاس پہنچی۔ اب درخت کا پاؤں یعنی درخت کے تنے کے پاس، ایک درخت کے تنے کے پاس پہنچی کہ تبلے اس پہلوئے آویختہ بودند، کہ ایک تبلے، یہاں تبل سے ڈھول، تبلے ایک ڈھول، اس پہلویا اس کے پہلو سے، آویختہ بودن لٹک رہا تھا۔ ہر گاہ بادے بدزدے شاخے ازاں درخت در حرکت آمدہ، بر روئے تبل رسیدے و آواز سہمگی ازاں برآمدے، کہتا ہے ہر گاہ، جب کبھی، بادے بدزدے ہوا چلتی، شاخے ازاں درخت اس درخت کی شاخ، در حرکت آمدہ حرکت میں آتی، بر روئے تبل رسیدے اور ڈھول کے جو ہے وہ چہرے پر پہنچتی، چہرے تک پہنچتی، یعنی جو ڈھول کا جو ہے وہ چہرہ ہوتا ہے جس پہ جو ہے وہ کھال مڈھی جاتی ہے، اس سے ٹکراتی، یہاں مرادی ہے۔ وہ آواز سہمگی ازاں برآمدے، اور اس سے ایک زوردار آواز جو ہے وہ برآمد ہوتی، تیز۔ روباہے زیر درخت مرغ خانگی دید، لومڑی نے
درخت کے نیچے ایک مرغ کو، پالتو مرغ کو دیکھا کہ منقار در زمین میزد، کہ جو اپنی چونچ زمین پر مار رہا ہے. منقار کہتے ہیں چونچ کو. در زمین میزد، زمین میں جو ہے وہ مار رہا ہے. وقوتے می تلبید، اور وہاں سے اپنے لیے جو ہے وہ دانہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکال رہا ہے. دری کس نشستہ، کہتے ہیں وہیں جو ہے وہ گھات لگا کے وہ بیٹھ گئی. خواست کے اورا سید نمایت، چاہا کہ اس مرغ خانگی کا، پالتو مرغ کا شکار کرے. کہ ناگاہ آواز طبل بگوش او رسید، کہ اچانک ڈھول کی آواز اس کے کان میں پڑی. بگوش کان میں، گوش کہتے ہیں کان کو، او اس کے کان میں، رسید پہنچی، پڑی، نگاہ کرد. جب اس کے کان میں ڈھول کی جو ہے وہ زوردار آواز آئی تو اس نے اپنی نظر اٹھائی. جسہ دید بغایت فربا، کہتے ہیں اس نے ایک بڑا موٹا تگڑا جسم دیکھا. آواز مہیب استماع افتاد، اور ایک زوردار آواز اس کے کانوں میں آئی. تامع روبہ در حرکت آمدہ، کہتے ہیں لومڑی کے اندر جو ہے وہ لالچ کی فطرت ہوتی ہے، یہاں بھوک مراد ہے. کہتے ہیں تامع روبہ، لومڑی کی بھوک نے اس کو جو ہے وہ ایکٹیو کر دیا، حرکت میں لا دیا. باخود اندیشید کے ہر آئینہ گوشت و پوستے او فراخور آواز خواہد بود، اور اس نے خود یہ اندازہ لگایا کہ یقیناً اس موٹے تگڑے جسم میں جتنی اس کی بھیانک آواز ہے، اسی کے حساب سے گوشت پوش بھی ہوگا، گوشت اور کھال بھی ہوگی اس کی. جب اتنا بڑا جسم ہو اور اتنی بھاری بھرکم آواز آ رہی ہے تو اس جسم کے اندر ایسے ہی گوشت اور جو ہے وہ کھال بھی ہوگی. اس کمین مرغ بیروں آمد، کہتا ہے وہ مرغ کی گھات میں جہاں بیٹھی تھی وہاں سے باہر آئی. وروے بدرخت نہاد، اور اپنا چہرہ جو ہے وہ درخت کی طرف کر دیا، اس کو غور سے دیکھنا شروع کر دیا درخت کو. روبہ بسد محنت بدرخت آمد، کہتا اور دیکھ کے جو ہے وہ اس نے ادھر ادھر دیکھ داکھ کے کوشش کر کے اپنے آپ کو جو ہے وہ درخت پر پہنچا دیا. بڑی محنت کے بعد، بسد محنت یعنی سینکڑوں کوششوں کے بعد جو ہے وہ لومڑی درخت پر چڑھ گئی. بسے کوشید تا آ تبل را بدرید، کہتے ہیں اور ایک مرتبہ اس نے جو ہے وہ جم کے کوشش کی، یہاں تک کہ اس نے ڈھول کو پھاڑ ڈالا. بدرید، دریدن مانے پھاڑنا، بدرید پھاڑ ڈالا. جس پوستے و پارے چوبے ہیچ نیاب، کہتا کیا ہوا جب ڈھول کو پھاڑ ڈالا تو جس پوستے، سوائے کھال کے اور ایک لکڑی کے ٹکڑے کے، اسے کچھ نہیں ملا. تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق سکھایا گیا کہ لالچ بہت بری بلا ہوتی ہے، انسان کو لالچ کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے. انسان ہمیشہ لالچ کے چکر میں پڑ کے دکھ پاتا ہے. اب یہ ایک شاعرہ کی سوانح حیات ہے، فارسی، جدید فارسی کی شاعرہ ہے جس کا نام ہے پروین اعتصامی. خانم پروین اعتصامی دختر یوسف اعتصامی، کہتا ہے محترمہ پروین اعتصامی جو کہ یوسف اعتصامی کی بیٹی تھیں. در سال 1285 شمسی در تبریز از مادر بزاد، کہتا 1285 شمسی عیسوی میں تبریز میں پیدا ہوئی. از مادر بزاد یعنی ماں سے باہر آئیں، یعنی جنمی، پیدا ہوئیں. تحصیلات خود را در کالج امریکائی بپایاں رسانید، اور اپنی ایجوکیشنل کوالیفیکیشن، تحصیلات خود اپنی تعلیمی صلاحیت، در کالج امریکائی، امریکہ کے کالج میں،
پایاں رسانید مکمل کی۔ پروین ادبیات فارسی و عربی را نزد پدرش آموخت۔ پروین نے فارسی اور عربی ادب کی تعلیم کو نزد پدرش اپنے باپ کے قریب آموخت سیکھا، یعنی پروین نے عربی و فارسی ادب کی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ دانا جاں کے اعتصامی از دانشمندان و ادیبان نامور بود۔ کہتا جاننا چاہیے، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یوسف اعتصامی ایران کے مشہور عقلمندوں اور ادیبوں میں تھے۔ پروین در راہ کے خواست کمک شایانے کرد۔ کہتے انہوں نے پروین کی خواہش کے مطابق پروین کی مدد کی، یعنی پروین نے جتنا ان سے مدد چاہی انہوں نے اتنی اپنی بیٹی کی جو ہے وہ مدد کی، یعنی پروین جتنا ادب پڑھنا چاہتی تھی اتنا انہوں نے اس کو پڑھایا۔ در فن شعر میان زنان عصر خیش نبو پیدا کرد، اور کہتا ہے شاعری کے میدان میں اپنے عہد کی عورتوں میں خیش نبو پیدا کر، بہت زیادہ تنوع اور جدت پیدا کی انہوں نے اپنی شاعری۔ دریغ کہیں نبو کمی توانست برونق شعر و ادب کمک شایانے کند زود سپری گردید۔ کہتا ہے افسوس کہ یہ تنوع جو فارسی شعر و ادب کی رونق میں اضافہ کر سکتا تھا زود سپری گردید، جلد ہی جو ہے وہ ڈوب گیا۔ و در شب شنبہ 16 فروردین ماہ، کہتا ہے اور شنبے کی رات 16 فروردین مہینہ ہے، ایرانی نام ہے مہینے کا۔ کہتا فروردین مہینے کی 16ویں تاریخ تھی، شنبے کی رات تھی، 1320 شمسی عیسوی تھا، جب انہوں نے حال جہاں را ترگفت، انہوں نے اس دنیا کو جو ہے وہ چھوڑ دیا، خیر بات کہا، یعنی انتقال ہو گیا ان کا۔ دیوان پروین متجاوز از 5000 بیت است۔ کہتا ہے پروین اعتصامی کا دیوان 5000 سے زیادہ، متجاوز مانے زیادہ، 5000 بیت یعنی 5000 اشعار سے زیادہ پر مشتمل ہے، کہ با مقدمہ بقلم استاد سخن ملک الشعراء بہار بچاپ رسید، جو استاد سخن ملک الشعراء بہار کے مقدمے کے ساتھ شائع ہوا۔ با مقدمہ یعنی مقدمے کے ساتھ، تعارف اور جو ہے وہ انڈکٹوری نوٹ کے ساتھ جو ہے وہ۔ بقلم کس کے قلم کا مقدمہ ہے، اس پہ مقدمہ کس نے لکھا ہے، اس پہ پریفیس کس کی ہے، استاد سخن ملک الشعراء بہار کی ہے۔ یہ ملک الشعراء بہار ایران کے جدید فارسی شعراء میں ایک بڑا نام ہے۔ بس جناب عالی آج کے لیے اتنا ہی، ہم پھر ملیں گے اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔